بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ امریکی صدر نے ایک تقریب منعقد کی اور اس کا عنوان تھا پریئر بریک فاسٹ 74۔ اس میں اس نے مختلف مکاتب فکر کے ملاؤں کو بلایا، لیکن یہ اکثر وہ تھے کہ جن کا تعلق امریکہ سے تھا۔ اب اگر امریکہ میں رہنے والے مختلف مذاہب اور ادیان کے اسکالرز کو بلایا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن پاکستان سے بلایا اس نے ایک اہل حدیث، جو اہل حدیث میں بھی یزیدی گروہ کا ایک بڑا ملا ہے کہ جن کا نام ہے ہشام الہی ظہیر۔ گو کہ ان کے والد بھی ناسبیت میں بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ انہیں کیوں بلایا گیا؟ تو اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے شام میں اپنا ایک پالتو پالا ہوا ہے، اور وہ بھی اہل حدیث مکتب فکر سے ہے، اور خصوصاً یزیدی اہل حدیث سے۔ اسے ہم بعد میں واضح کریں گے کہ یزیدی اہل حدیث کے کیا معنی۔ جس طرح سے افغانستان میں جنگ چل رہی تھی رشیا اور امریکہ کی، اور امریکہ نے استعمال کیا تھا دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو، اور ایک اور اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ساتھ ہی جماعت اسلامی اور اخوان المسلمین۔ بالکل اس طرح سے اب جولانی کیونکہ اہل حدیث ہے، اب اس پالتو کے چند مددگار چاہیے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی پالتو ہوں اور جن میں پالتو بننے کی صلاحیت ہو، لہذا بلایا ہشام الہی ظہیر۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس کی جانب ہم نے توجہ دلائی کہ انہیں ہی کیوں بلایا، اور وہ بھی ایک دوسرے ملک سے۔ تو جواب واضح ہے کہ شام میں پالتو لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اہل حدیث مکتب فکر سے ہوں۔ اب انہوں نے بہت ہی شور شرابہ کیا کہ مجھے ٹرمپ نے دعوت دی ہے، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مقام تھا، اور ساتھ ہی لاہور کے جو اہل حدیث تاجر ہیں وہ بھی بڑے خوش تھے، اب کیونکہ ان کو اسرائیل کے ساتھ تجارت کا موقع ملے گا۔ اب یہ بتاتے چلیں کہ اہل حدیث میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو 46 اور 7 میں مجبوراً مسلمان ہوئے تھے، اور 74 5 تک اور بعض کے 90 تک ماں باپ ہندو یا سکھ رہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی دکانیں بچانے کے لیے ہر شہر میں اسلام قبول کیا تھا، کیونکہ ان کو مارنے والے اکثر بریلوی اور دیوبندی تھے، تو انہوں نے اہل حدیث فرقہ قبول کیا۔ یہ بالکل ایک الگ بات ہے، اس کے پیچھے ایک تجارتی لابی کا بھی دخل ہے۔ 12 اکتوبر 2025 کو ان کو کانگریس کی جانب سے دعوت نامہ ملا، اور بڑی خوشی سے انہوں نے لگایا، اور پھر انہوں نے اپنے ہی پیج پر 18 جنوری کو صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان ڈاکٹر علامہ ہشام الہی ظہیر واشنگٹن پہنچ گئے، دورہ امریکہ CNN نیوز کوریج۔ اور اس میں ان کی جو سب سے بڑی کامیابی تھی وہ یہی تھی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے، اور پھر ان کو جو پہلا پھل ملا امریکہ کی جانب سے وہ اس صورت میں ملا کہ 3 فروری 2026 کو ان کی ایک آرگنائزیشن کو گورنمنٹ آف امریکہ نے مانا، جمعیت اہل حدیث USA کو۔ اب جب یہ موصوف 5 فروری کو پہنچے ڈونلڈ ٹرمپ کے دیدار کے لیے یا قدم بوسی کے لیے، تو بہت خوشی کا اظہار کیا، اور خود انہوں نے ایک اپنی سیلفی جو ہے لی اور اسے پوسٹ کیا، اور ساتھ ہی کیا لکھا یہ آپ کے سامنے ہے۔ ہلٹن ہوٹل واشنگٹن میں امریکی صدر کے ساتھ ناشتے میں جس وقت پہنچا تو سیکیورٹی کی وجہ سے لائن لگی ہوئی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اسی لائن میں نہایت اچھے بچوں کی طرح کھڑے تھے۔ ویسے تو تمام ملکوں کے لیڈر لائن میں ہی تھے، لیکن پاکستان میں ہٹو بچوں کے نعرے اور کسی کی طرف التفات نہ کرنے والے بھی بغیر کسی کر و فر کے مؤدب بچوں کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے تھے، جس کا پاکستان میں تصور کرنا بھی محال ہے۔ بلاول صاحب سے سرسری ملاقات ہوئی۔ ہاں، یہ تو اچھے بچوں کی طرح کھڑے تھے، تو کہ آپ گندے بچوں کی طرح اکڑ کے کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں، آپ بھی ہاتھ باندھے ہوئے اچھے بچوں کی طرح کھڑے تھے، کیونکہ آپ کا جو اس وقت امام ہے اور خلیفہ ہے، کہ جس کے آنے پر آپ نے بڑا جشن منایا، اور جس کا نام ہے جولانی، اور اس کے آنے کے بعد شام میں جتنی ترقی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، جتنا اسلحہ تھا وہ برباد ہو گیا، جتنی ایئر فورس تھی وہ ختم ہو گئی، اور آپ اس کے فضائل پڑھتے رہے۔ تو جتنا اچھا بچہ وہ ہے، آپ بھی اتنے ہی اچھے بچے ہیں، اور آپ خاموش رہے اسرائیل کے حملوں پر کہ جو مستقل شام میں ہوتے رہے، بالکل اپنے بڑوں کی طرح سے۔ کون بڑے؟ کہ جنہوں نے آپ کو سکھایا کہ جو بھی اہل بیت پر ظلم کرے وہ اچھا ہے، اور آپ اسی لائن پہ چل رہے ہیں کہ جو بھی اہل بیت والوں پر ظلم کرے وہ اتنا ہی اچھا ہے۔ خیر، یہ تو ہو گئی ایک الگ بات۔ تو ان صاحب کی بڑی اچھی کلاس لی ساحل ادیم صاحب نے، بڑا اچھا کام کیا، اور ان موصوف نے جواب یہ دیا
کہ میں اسلام کا نقطہ نظر بیان کرنے گیا تھا، تو وہ آپ نے کیا نقطہ نظر بیان کیا؟ وہ در ارشاد فرمائیں، آپ نے کیا بیان فرمایا اسرائیل کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں، اور فلسطین کے مظلوموں کے بارے میں، یا عافیہ صدیقی کے بارے میں، یا جولانی کے بارے میں، یا شام میں جو اسلحے کی فیکٹریاں ختم ہو گئیں، جو ایئر فورس ختم ہو گئی، جو گولان ہائٹ پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا، کس بارے میں آپ نے ڈسکشن کیا؟ پھر موصوف اپنا دفاع کرنے میں کہتے ہیں کہ میں کلمہ حق بیان کرنے گیا تھا سلطان جائر کے پاس۔ تو سلطان جائر جو سعودی عرب کے ہیں، ان کے تو آپ نوکر ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، ان کی قدم بوسی کرنے والے ہیں، اور آپ کے تو مذہب میں سلطان اولو الامر ہوتا ہے، آپ کے مذہب میں سلطان خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے، آپ کے مذہب میں سلطان امام ہوتا ہے، اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ جابر سلطان کا کانسیپٹ تو آپ کے ہاں بلکہ تمام اہل سنت میں ہے ہی نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گئے تھے، تو آپ یہ کہہ کے گئے تھے کہ میں جابر اور ایک ظالم سلطان کے پاس جا رہا ہوں؟ آپ نے وہاں جا کے کون سا ایسا بیان دیا کہ جس کے بعد امریکہ کے میڈیا نے کوریج دی ہو کہ جی ایک پاکستان سے ایک شجاع آدمی آیا تھا یزید کا ماننے والا، اور وہ یہ کہہ گیا اور وہ کہہ گیا؟ کون سی آپ نے ایسی بات کہی کہ جس پہ یہ کہا جا سکے کہ آپ نے جا کر امت مسلمہ کا کوئی حق ادا کر دیا؟ جواب سمپل ہے، علماء اہل سنت ہمیشہ استعمال ہوتے آئے ہیں، اور واضح مثال ہے افغانستان کی کہ انہوں نے امریکہ کے لیے اپنے لاکھوں بچے مروا دیے، امریکہ کے فوجی بچانے کے لیے، امریکہ کے پیسے بچانے کے لیے، امریکہ والوں کی انشورنس بچانے کے لیے، ان کا میڈیکل بچانے کے لیے انہوں نے اپنے لاکھوں بچے مروا دیے جہاد کے نام پر۔ اس میں دیوبندی ملا بھی شامل تھے، اہل حدیث بھی شامل تھے۔ آج باری ہے شام میں غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی، آج ضرورت ہے شام میں امریکہ والوں کو ایران، لبنان، عراق کے خلاف کام کرنے کے لیے اہل حدیث کی، تو آپ کو بلا لیا ہے۔ چلے گئے، غلطی کو مانیں لیکن اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ اب آخر میں ہم توجہ دلائیں صرف ایک نقطے کی جانب کہ یہ جو ہم نے بار بار کہا یزیدی اہل حدیث، اور ان صاحب کے بارے میں کہا کہ اہل حدیث میں سے یزیدی گروپ کے ملا، وجہ یہ ہے کہ اہل حدیث میں جن میں حمیت اور غیرت تھی وہ یزید کے مخالف، اور اہل حدیث اب ڈیوائیڈ ہو گئے دو حصوں میں اعلاناً، یزیدی اہل حدیث اور حسینی اہل حدیث۔ حسینی اہل حدیث وہ ہیں جو امام حسین کے طرفدار ہیں اور یزید ملعون خبیث پلیت کے مخالف، اور یزیدی اہل حدیث وہ ہیں کہ جو یزید اور یزید کے باپ کے جرائم کا دفاع کرتے ہیں اور اس پر پردہ ڈالتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اہل بیت کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت علیہم السلام کے دشمنوں سے برات اور نفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔